صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رونق عشق مشائخ اعظام، علماء ذوی الاحترام، ابناء جامعہ، اساتذہ اکرام، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بغض رکھنا، نہ کسی شخص سے نفرت رکھنا، بغض رکھنا، نہ کسی شخص سے نفرت رکھنا ہے یہ فرمان نبی. سب سے محبت رکھنا ہے یہ فرمان نبی. سب سے محبت رکھنا. کفر و الحاد کے اس دور مظالم میں بھی اپنے ایمان کو بحر طور سلامت رکھنا. دیکھنا تم نہ زمانے کے زور و دولت پر، دل میں عشق نبی کی حلاوت رکھنا. دل میں عشق نبی کی حلاوت رکھنا. اور اہل دنیا کی کتابوں سے بہکتا ہے ضمیر، اہل دنیا کی کتابوں سے بہکتا ہے ضمیر. نقش قرآن کی تم دل میں عبارت رکھنا، نقش قرآن کی دل میں تم عبارت رکھنا. راہ میں آئیں گے کتنے ہی مصاحب کے پہاڑ، تم مگر صبر و تحمل کو سلامت رکھنا. پرچم حق نہ جھکے ظلم کی آندھی میں بھی، جیسے ہو دین مصطفیٰ کی، دین مقدس کی حفاظت رکھنا. اچھے اخلاق سے ہو جاتے ہیں دشمن بھی دوست، اچھے اخلاق سے ہو جاتے ہیں دشمن بھی دوست. یاد سرکار کی تا عمر نصیحت رکھنا. عزیزان ملت اسلامیہ، دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو قوم منظم ہو رہی ہے ہر فیلڈ میں. ایک زمانہ تھا کہ دنیا میں بسنے والے انسان اور بادشاہت کرنے والے شہنشاہ کسی بھی فیلڈ میں جاتے تو اپنی طاقت، اپنی قوت آزماتے اور کمزور لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے ان کی قلعوں کو، ان کی در و دیوار کو فتح کرتے اور زمین پر اپنی حکومت قائم کرتے. یہ دور گزر گیا. اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس میں زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے کم، اور تجارتی میدان میں اور دنیا کے ہر فیلڈ میں، بزنس کے میدان میں قوم عروج پا رہی ہے، ترقی پا رہی ہے، قبضہ کرنا چاہ رہی ہے. جو جتنا تجارتی میدان میں، بزنس کے میدان میں، دیگر دنیا کے فیلڈ اور میدان میں کامیاب اور قوت والا، طاقت والا ہے، قوم اسے سلام کرتی ہے، اس کی غلامی کرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھا جائے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ انقلاب ہم نے کئی دیکھے اور دیکھیں گے اور دیکھتے رہتے ہیں. لیکن ایک ایسی قوم، ایک ایسا سماج، ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا ملک، ایک ایسا جزیرہ کہ جس کے رہنے والے لوگ نمک اور کافور میں فرق کرنا ان کو نہیں آتا تھا. کھجوروں پر، بکریوں کے دودھ پر اور اونٹوں پر جو قوم گزارا کیا کرتی تھی، اور پھر ان کی جہالت دیکھی جائے اور ان کی جہالت پہ رونا آتا ہے. دیکھا جائے تو قوم کی حالت اتنی گر چکی تھی. تہذیب اور تمدن کے میدان میں، اخلاقیت کے میدان میں قوم اتنی گر چکی تھی، اتنی نیچے گر چکی تھی کہ اس کا عالم یہ تھا، اس کا حال یہ تھا کہ سوتیلی ماؤں کے گلے میں رسی ڈال کر کے لوگ بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے. چھوٹے سے بچوں کو دوائی کے نام پر شراب پلائی جا رہی تھی، اور معصوم سی بچی
تھی ماں کے گود سے اٹھا کر کے زندہ قبر میں گاڑ دی جاتی تھی. ایسی قوم جو برہنہ ہو کے رب کے گھر کا طواف کرتی تھی. اللہ اکبر. ایسی قوم جس کا کیا کہنا، کیا حالات بیان کرنا. ظلم و ستم کی آندھیاں، اور پاپ ہی پاپ تھا، تشدد تھا، آتک تھا، بے رحم روی تھی. جہاں دیکھا جائے چلتے ہوئے جانور کا بازو کاٹ لیا جاتا تھا، اسے تڑپتا ہوا چھوڑ دیا جاتا تھا. باپ کی کوئی عزت نہ تھی سماج میں. اللہ اکبر. قوم جو اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتی تھی، اس قوم کے بیچ میں اللہ کے محبوب تشریف لائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ایک میدان میں، ہر ایک فیلڈ میں جداگانہ عنوان ہونا چاہیے، اور ہر اعتبار سے، کیونکہ زنا کا بازار عام تھا، چوری اور ڈکیتی عام تھی. لیکن اس قوم میں جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر ایک عنوان آپ چاہتے تو، لیکن کریم نبی نے سب سے پہلا جو عنوان پیش کیا قوم کے سامنے وہ تعلیم ہے، وہ ایجوکیشن ہے. آپ نے فرمایا میرے غلاموں، میرے رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، مجھے اس پر فخر ہے. آپ علیہ السلام جس فیلڈ میں گئے آپ نے تعلیم کے عنوان کو چنا ہے. جہاں بچیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا، ان کے سامنے جب رب کا فرقان اور تعلیم پیش کی، جو قوم بچیوں کو گاڑ رہی تھی آج رحمت سمجھ کر کے اسے پال رہی ہے. جو قوم ماں کو بازار میں بیچ رہی تھی، وہ قوم ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ سمجھ کر کے ماں کے قدم چومنے لگی. وہ قوم جو نمک اور کافور کے بیچ میں جسے فرق کرنا نہیں آ رہا تھا، وہ قوم کیسر و کسرا کے محلات اور حکومت کی تاجوری کی مالک بن گئی. یہ کیا انقلاب تھا؟ یہ تعلیم تھی، یہ ایجوکیشن تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ تھے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا. ارے خود نہ تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اللہ کا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. عزیزان اکرام، قومیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جسے مٹا دیا جاتا ہے، ایک وہ جسے پالا جاتا ہے. سماج دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو سنبھالا جاتا ہے، ایک کو ملیا میٹ کیا جاتا ہے. بس میں مثال دے کے گزر رہا ہوں. مکھی دیکھیے آپ نے، ایک وہ جو گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھتی ہے، اس کو کیمیکل ڈھال کر کے مار دیا جاتا ہے. ایک وہ مکھی ہے، دیکھنے میں جائے تو مکھی ہی ہے، لیکن اس مکھی کو پالا جاتا ہے، اس پہ دولت بہائی جاتی ہے، اسے باقی رکھا جاتا ہے، اسے کھانا دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وہ مکھی جو گندگی کے ڈھیر پہ ہے، اس کا کوئی وقار نہیں ہے، وہ بے کام کی ہے، اسے مار دیا جاتا ہے. جو کام کی ہے اسے پالا جاتا ہے. اسی لیے جو قوم کام کی ہوتی ہے اسے باقی رکھا جاتا ہے، جو بیکار کی ہوتی ہے اسے مٹا دیا جاتا ہے. تم چاہتے ہو کہ تمہاری مساجد آباد رہے، تم چاہتے ہو کہ ہمارے مدارس باقی رہے، تم چاہتے ہو کہ ہمارا کلچر باقی رہے. قوم کو باقی رہنے کے لیے تعلیم اپنانی ہوگی، ہمیں ضرورت بننا پڑے گا. جو ضرورت اس قوم کی ہوتی ہے اسے پالا جاتا ہے، جو بوجھ ہے اسے مٹایا جاتا ہے. ارے بوجھ نہ بنے، دنیا کی ضرورت بنے. جب تم دنیا کی ضرورت بنو گے تو دنیا خود تمہیں پالے گی، تمہاری حفاظت کرے گی. آپ دیکھیں کہ عبدال کا نام سن کے دنیا چڑ جاتی ہے، لیکن ایک عبد الکلام ہے جس کا نام آ کے گردنیں جھک جاتی ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک عبدال ہے بیکار، کام کا نہیں ہے، اسے مٹا دیا جاتا ہے. ایک جو کام کا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. تم چاہتے ہو کہ تمہاری مسجد سلامت رہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا مدرسہ سلامت رہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا کلچر سلامت رہے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر بلڈوز نہ کیے جائیں، سلامت رہیں. تو ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے تعلیم کا. تعلیم کو اپنا ہتھیار بنا لو، خلق نبی اپنا لو، دنیا تمہارے قدموں میں ہوتی نظر آئے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو رب نے زمین کا پرتھوی میں اپنا خلیفہ بنایا، اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، مسجود ملائکہ ٹھہرے. صرف سبب تھا تعلیم. آج جو تمہارے اوپر بہتان لگتے ہیں، یہ ہو وہ ہو، یہ ہو وہ ہو، میں تم سے عرض کرتا ہوں دنیا کو نہ تمہاری ٹوپی سے، نہ تمہاری داڑھی سے، نہ تمہارے لباس سے تکلیف ہے، نہ تمہارے پردے سے تکلیف ہے. اس لیے کہ ہندوستان کا کلچر ہے
کچھ نکالنا پڑتا ہے اس میں، اس لیے کہ اگر داڑھی سے تکلیف ہوتی تو نہ جانے کتنے داڑھی والوں کی داڑیاں صاف ہو جاتی، ٹوپی سے تکلیف ہوتی تو یہ جو بزرگ پرانے صافے مانتے ہیں ان کو کبھی کا مٹا دیا جاتا۔ ارے اس سے تکلیف نہیں ہے، تکلیف اس سے کہ تمہارے سینوں میں مصطفیٰ کریم کی محبت ہے۔ ارے یہ جانتے ہیں اگر ایک بھی پڑ گیا رسول اللہ کا نائب بن گیا، پھر سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو گیا، وہ علی سینہ بن گیا، تو پھر سے ہمیں اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ اس لیے نشہ تم میں ڈالا جاتا ہے، اس لیے تمہیں آپس میں لڑایا جاتا ہے، تعلیم سے دور کیا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو شہنشاہی کرنا، قلم کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ دنیا کل بھی تمہارے قدموں میں تھی، آج بھی تمہارے قدموں میں رہی۔ سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو کنویں سے اٹھایا، بازار میں آئے، مصر کے بادشاہ بنے، وجہ سبب اونلی صرف تعلیم ہے۔ وہ خواب حیران پریشان جس کی تعبیر کسی کے پاس نہ تھی، اس کا علم، اس کی جانکاری سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس تھی، اس علم کی وجہ سے آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مہارا ہم تو میوار میں رہتے ہیں تو نیا علاقہ ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ ماجرا کیا ہے، دنیا کھینچی کھینچی آتی ہے اور یہ کام کیسے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ صرف آپ دیکھ رہے ہو کہ سیدی غلام حسین شاہ جیلانی اونلی صرف پیر صاحب ہی ہے۔ میں نے کہا ایسا ماجرا نہیں ہے، ان کے والد ماجد جو رب کے محبوب ترین ولی اور عاشق رسول ہیں، آپ انہیں جانے کا کیسے؟ میں نے مختصر اسے انہیں عرض کیا، سنو جب وہ لونی شریف سے تھر کی طرف سفر کر رہے تھے تو سیدھے اپنے خلفاء کو بلایا اور کہا میرے شہزادے غلام حسین کو بلایا جائے۔ بلایا گئے، آپ کو غالباً 3 سال کی عمر رہی ہوگی، کم و بیش اس سے زیادہ کم، آپ کی انگلی پکڑی اور آپ کو اٹھایا اور سیدھا سیدی محمود شاہ جیلانی کے پاس لے گئے اور عرض کی میرے بڑے بھائی جان ہم سفر میں جا رہے ہیں، یہ میری امانت ہے، اسے آپ کو سنبھالنا۔ اس وقت سیدی محمود شاہ جیلانی نے فرمایا میرے پیارے بھائی آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ جو چاہے وہ ہوگا۔ پھر بغل گیر ہوئے، کافی دیر تک روتے رہے، پھر آپ وہاں سے رخصت ہوئے، اس علاقے میں آئے اور علاقے میں سفر کرتے کرتے اور آپ رب کریم سے جا ملے اور وصال ہوا آپ کا۔ اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں فقراء کہ آپ اس دور میں جہاں کہیں دعوت پہ جاتے اور ایک جگہ کہے کہ وہاں خزاں کا موسم تھا، ایک ایسا درخت تھا کہ بالکل سوکھ اور خشک ہو چکا تھا، آپ نے وہاں وضو فرمایا۔ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد واپس آئے تو کسی نے کہا آگ جلائی جائے، تو کسی نے کہا وہ درخت خشک ہے میں جانتا ہوں کاٹ کے لایا جائے۔ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا پہلے خشک تھا، چند مہینوں کے بعد وہ ہرا بھرا ہو گیا۔ کس لیے؟ قطب عالم دادا میاں رحمت اللہ علیہ نے وضو فرمایا، اس کی برکت یہ کہ خشک تک ہر بھرے ہو گئے۔ آپ نے اشارہ دیا کیول میں خشک درختوں کو ہرا بھرا کرنے نہیں آیا، تمہارے بنجر علاقے کو ہرا بھرا کر کے اجڑے ہوئے دلوں کی اس بستی کو آباد کر کے رسول اللہ کے عشق سے سیراب کرنے آیا۔ اور پھر آپ نے جو آپ ہستی دیکھ رہے ہیں ان کے دادا جان کی بڑی اونچی کرامت ہے، عاشق تھے، عالم تھے، صوفی تھے، ولی کامل تھے اور ساتھ ساتھ میں اتنے پیارے اللہ کے بندے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کہاں سے آتا ہے؟ تو میں نے صرف مثال کے طور پر عرض کیا کہ پیسے کا کمال نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا در معاملہ یہ ہے کہ حضرت کے دادا جان ہیں جن کا نام ہے پیر طریقت رہبر راہ شریعت سید عبدالشکور شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ کہا پھر میں نے کہا اس پیر صاحب قبلہ ہی کی عادت نہیں ہے قومی ایکتا کے پروگرام کرانا، ان کے آباء و اجداد میں انصاف بھائی چارے کا پیغام چلا آ رہا ہے۔ ان کے دادا جان کے گھر میں ایک غیر مسلمہ خاتون لکڑیاں کاٹا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ وقت گزرا اور اسے تنخواہ دیتے، تنخواہ دینے میں تاخیر ہوئی، دیر ہوئی اور اس نے اصرار کیا، بیچ میدان گلی میں آ رہے ہیں، تشریف لا رہے، اس نے کہا میرا پیسہ دے، لوگوں کا ہجوم ہے، کہا میرا پیسہ دے۔ آخر میں آپ نے فرمایا اللہ کی بندی دے دیا جائے گا، کہا نہیں یہیں دیں۔ آپ نے کیول اپنی مبارک چادر کو اٹھایا اور جھاڑا اور وہاں ہونٹوں کی بارش ہو جاتی ہے، کہا لے جتنا لینا ہے لے جا۔ وہ شرمندہ ہوئی اور عرض کرنے لگی حضور میں پہچان نہ سکی، آپ
सादे लिबास में वो साधु नजर आते हो तो केवल दुनिया का शायरी ही नहीं, लोगों के दिल ही बदला देते हैं। ये उनके शहजादे हैं। अरे ये कमाल पैसे का नहीं है, कमाल रसूलुल्लाह की निगाह का। अल्लाह तबारक व तआला इस दर्स से हमें जोड़े रखे और रब करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमा। मैं हज़रत मौलाना सिद्दीक साहब का मशकूर हूँ कि मैं 10 मिनट लेट हुआ किसी वजह से, तो उन्होंने फिर कहा कि सिकंदर साहब 10 मिनट दे दिए जाए। ये फख्र की बात है और मेरे लिए एहसास है, दुआ है। हम कल भी इस दर के थे, आज भी और मरते दम तक रहेंगे। मैं मेरे इलाके वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी आप जुड़ें और अपनी ज़मीनों को हजरत के हवाले करें। फिर देखें ऐसे किले आपको नजर आएंगे कि आपकी बच्चियां महफूज होकर रसूलुल्लाह का दीन और दुनिया पढ़ें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।